مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ ہمارے سامنے کئی جنازے اٹھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہاں سے اٹھ بھی سکیں گے کہ نہیں، ہم مسجد سے باہر قدم رکھ سکیں گے کہ نہیں، ایک سانس لیا دوسرے سانس کا پتہ نہیں ہے، دوسرا سانس لے سکیں کہ ہم نہیں۔ ہم تو بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، ایسے کریں گے ایسے کریں گے، ہمیں زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آ جائیں، رب تعالیٰ کے ہو جائیں، رب تعالیٰ کا جو ہو جاتا ہے پھر رب تعالیٰ بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی برگزیدہ اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ کا ولی ہونے سے پہلے کی کیسے زندگی گزار رہے تھے؟ جب اللہ نے ولایت نہیں سونپی تھی اس وقت سے پہلے کی کیسی زندگی تھی آپ کی؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ توبہ کرنے سے پہلے بہت ہی رب تعالیٰ کے نافرمان تھے، شراب نوشی کیا کرتے تھے، شراب کے اڈے تھے ان کے۔ ایک دن شراب پی کے تو جا رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دیکھتے ہیں تو اس کو اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، صاف کر کے چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، جاتے ہیں خوشبو خریدتے ہیں، خوشبو خرید کے اس نام کے اوپر خوشبو لگاتے ہیں، اس کاغذ کے ٹکڑے کو نام کو خوشبو لگاتے ہیں، خوشبو لگا کے گھر کے اندر جا کر اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ ادب کیا ہے اللہ کے نام کا تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ رات کو ایک بزرگ سوتے ہیں، خواب میں کوئی آ کر کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے بزرگ جا کر بشر حافی کو خوشخبری دے دو کہ ہم نے اس کو بخش دیا ہے، جا کر یہ اس کو بتا دو۔ بزرگ فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں وہ تو رب تعالیٰ کا نافرمان ہے، اس کے شراب کے اڈے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، وہ رب تعالیٰ کے ولی کیسے ہو سکتے ہیں، رب تعالیٰ کیسے اس کی بخشش کر سکتا ہے؟ پھر وہ بزرگ وضو کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر وہی خواب آتا ہے کہ جاؤ بشر حافی کو خوشخبری دے دو ہم نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر یہی سوچتے ہیں یہ خواب شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے، پھر وضو کرتے ہیں، نوافل پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں، پھر وہی خواب آتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب یہ خواب آتا ہے پھر سوچتے ہیں یہ خواب سچائی ہے اور رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، اٹھ کر دوڑتے ہیں، صبح ہوتی ہے، تلاش کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے اڈے کے اوپر ہیں، جا کر دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے بند آتا ہے، کون؟ اور میں بشر حافی کے لیے پیغام لایا ہوں، بشر حافی کو ملنا چاہتا ہوں۔ جا کر پیغام دیا بشر حافی کو کہ کوئی شخص آیا ہے، سفید ریش ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، کوئی پیغام لایا ہے۔ تو بشر حافی نے کہا جو پوچھ کے کس کی طرف سے پیغام ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ جب وہ بندہ آتا ہے تو اس کو عرض کرتا ہے بشر حافی کہہ رہے ہیں کس کی طرف سے پیغام لائے ہو، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اس بزرگ نے کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے تمہاری بخشش کر دیا، جاؤ اس کو پیغام دو۔ جب بشر حافی کو بتاتے ہیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، جوتی تک نہیں پہنتے، دوڑ کے آتے ہیں دروازے کی طرف، دیکھتے ہیں سامنے باری سفید داڑھی والے شخص کھڑے ہیں، پوچھتے ہیں بابا جان کس کی طرف سے پیغام لائے ہو، کون سا پیغام ہے، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ تو بزرگ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کون سی خوشخبری ہے؟ فرمایا خوشخبری یہ ہے کہ جو تم نے ایک اچھا سا کام کیا ہے نا، جس کاغذ کے ٹکڑے کو تم نے خوشبو لگا کے بلند جگہ پر رکھا ہے، اللہ نے یہ تیرے عمل کو پسند کیا ہے، اللہ نے اسی طرح چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے۔ فرمایا جب بشر حافی نے یہ سنا پاؤں سے زمین نکل گئی کہ میں اتنا رب تعالیٰ کا نافرمان تھا، میں اس رب سے منہ موڑے رہا، اور چھوٹے سے عمل کو اس نے میری بخشش کر دی۔ اسی وقت اڈے کو آگ لگا دیتے ہیں، ننگے پاؤں چل پڑتے ہیں جنگلوں کی طرف، ساری زندگی ننگے پاؤں چلتے رہے، ننگے پاؤں گزار دی، رب تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار دی۔ ایسا خوف خدا دل کے اندر آیا۔ فرمایا جب بغداد شریف کے اندر جتنا عرصہ بھی زندہ رہے، جتنا عرصہ بھی بغداد شریف کے اندر رہے، فرمایا کبھی جوتا استعمال نہیں کیا، اس ڈر سے کہ میں جوتا پہنوں، نیچے بھی رب تعالیٰ کی مخلوق رہتی ہے، کیڑیاں رہتی ہیں، اگر کوئی کیڑی میرے پاؤں کے نیچے آ کر مر جائے تو کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اسی ڈر سے کبھی جوتا نہیں پہنا زندگی بھر، جتنی عرصہ رہے۔ دیکھیں ایسے دوستی لگائی اللہ سے کہ جب آپ نے سچی توبہ کی ہے،
جوتا نہیں پہنتے پاؤں کے اندر. پھر جانور بھی آپ کا حیا کرتے تھے، آپ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے بغداد شریف کے اندر. پھر جانور ایسے حیا کرتے تھے، جانوروں نے کبھی راستے پر پیشاب نہیں کیا. یہاں پر اللہ کے ولی چلتے ہیں، اللہ کے ولی اس راستے سے گزرا کرتے ہیں. اتنا حیا تھا ان کے اندر، اتنا ادب تھا کہ جہاں اللہ کا ولی گزرے وہاں ہم گبر کریں. دیکھیں پھر جانور بھی حیا کرتے ہیں، جانور بھی ادب کرتے ہیں. پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایک جانور نے راستے کے اوپر پیشاب کر دیا، گوبر کر دیا. اس کا مالک بڑا پریشان ہوا کہ کیسے ان کا سامنا کروں گا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا راستے پر پیشاب کر دیا ہے، وہ چلتے ہیں کہیں ان کے پاؤں کے اوپر گندگی نہ لگ جائے، کیسے جواب دوں گا. تو سوچا پہلے تو کبھی جانوروں نے پیشاب نہیں کیا، کبھی گوبر نہیں کیا، لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے کہ بشر حافی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ بشر حافی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا چکے ہیں. دیکھیں جب رب تعالیٰ سے دوستی لگا لیتے ہیں، جب سچی توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر رب تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے محبوب بناتا ہے. پھر انسان کیا، حیوان کیا، درند پرند چرند سبھی رب تعالیٰ کے اس بندے کے اس ولی کا حیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ رب تعالیٰ سے راؤ لگاؤ تو صحیح نہ